لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ کی مجلس میں ہم نے حج کی مبادیات، یعنی حج کے ابتدائی معاملات، سفر، روانگی، مکہ مکرمہ اور اختصار کے ساتھ عمر کی ترتیب کو عرض کیا تھا۔ اس کے بعد کی مجلس میں آپ حضرات نے حج بھی مختصراً اس کی کاروائی، روزگار یا تعلیم اس کی حاصل کر لی، کیونکہ ابھی شیڈول نہیں آیا، جیسے ہی آئے گا آپ حضرات کو اطلاع ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچنے، عمرے کی ادائیگی کے بعد شاید 1-8 دن مکہ مکرمہ کے قیام کے بعد ہم مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تشریف لے جائیں گے۔ اب چونکہ وہاں مدینہ منورہ جانے کی تیاری کے سلسلے میں کوئی مفصل معروضات پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے احباب کی خواہش بلکہ حکم ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے کچھ آداب اور کچھ احکام میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ میرے محترم بھائیوں، کائنات میں مسلمانوں کے نزدیک سب سے 2 زیادہ معزز اور مکرم شہر ہیں، اور 2 جگہیں سب سے زیادہ معزز اور مطہر، ایک بیت اللہ اور اس کا شہر، دوسرا روضہ رسول اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ مکہ مکرمہ میں تو چونکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں حج ہوتا ہے، وہاں طواف ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور عظمت قریب قریب سبھی دنیا جانتی ہے۔ مدینہ منورہ
اس کا کیا مقام ہے؟ بھائی بہت سارے حضرات نے اس طرف توجہ نہیں کی، ورنہ ان کو اندازہ ہوتا کہ مکہ مکرمہ کی عظمت اور اہمیت، بیت اللہ کا طواف، مقام ابراہیم، ملتزم، صفا مروہ کی سعی، حتیم، مینا، مزدلفہ، عرفات اور یہاں کی حاضری پر اللہ کی عنایات، اس کا اندازہ ہمیں کہاں سے ہوا، اس کی اطلاع ہمیں کیسے ملی؟ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اس لیے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہمارے نزدیک عظمت و برکت کی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جن چیزوں پر مسلمانوں کو اور انسانوں کو اپنے احسانات گنوائے ہیں، جن چیزوں کے، اللہ تعالی نے ان میں ایک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی رسالت و نبوت کو بھی بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے منت فرمائی ہے، اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ دیکھو اللہ نے ہمیں آنکھ دی، ناک دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، عقل دیا، دماغ دیا، شعور دیا، پھر دنیا کی ایک ایک نعمت، بیوی دی، بچے دیے، بیوی کو شوہر دیا، بچے دیے، رشتے دیے، محبتیں دی، اخوتیں دی، اقتدار دیا، مال دیا، ان میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ احسان جتلایا تو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، یہ ہے احسان کی بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اتنا اونچی ہے، دیکھا جائے تو کعبہ بھی ہے، اس پر علماء نے کلام کیا ہے، باقاعدہ بحث کی ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ یہ تو طے ہے مکہ مکرمہ من حیث المجموع افضل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جہاں اپنی قبر اطہر میں تشریف فرما ہے، علماء نے لکھا ہے وہ حصہ عرش سے، کرسی سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ عرش پر اللہ تعالی ہر وقت بیٹھے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ وجود سے پاک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ تشریف فرما ہے۔ وہ حصہ زمین کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ حصہ عرش اور کرسی سے بھی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، انہی کی برکت سے ہمیں اللہ کا قرب ملا، انہی کی برکت سے قرآن ملا، انہی کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، انہی کی برکت سے ہمیں حج ملا، انہی کی برکت سے قربانی ملی، انہی کی برکت سے ہمیں مینا عرفات کی نشاندہی ہوئی۔ تو بھائی وہ کتنا اونچی ذات ہوگی، ان کے کتنا آداب ہوں گے، ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کے آداب ارشاد فرمائے اور قرآن کریم میں ارشاد فرمائے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابتدائی حکم تھا، اگرچہ یہ بعد میں منسوخ ہو گیا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہے، سرگوشی کرنا چاہے، علیحدگی میں کچھ کلام کرنا چاہے تو پہلے صدقہ کرے، پہلے صدقہ کرو۔ اگرچہ یہ حکم ابتدائی تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے اس پر عمل میں نے کیا۔ میرے پاس ایک سونے کی بلی تھی اشرفی، میں نے اس کو بنایا اور اس کے درہم بنوا لیے۔ جب بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہوتی، پہلے ایک درہم صدقہ کرتا، پھر حضور سے بات کرتا۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مجھے ان کے خصوصی خدام نے خود بتایا کہ حضرت شیخ جب ہندوستان سے تشریف لے جاتے تو بعض اوقات 5000 صدقہ فرماتے، مدینہ منورہ پہنچنے پر 5000 روپے نہیں، 5000 ریال صدقہ فرماتے۔ اور ہر شیخ نے بھی لکھا ہے کہ وہاں مستحب ہے کہ صدقہ کر کے اور صدقہ کس کو دیا جائے؟ فرمایا اہل مدینہ کو، وہاں کے مستحقین، غربا، مساکین۔ لیکن اگر وہاں غربا، مساکین، مستحقین ہوں اور باہر والے زیادہ مستحق ہوں تو پھر باہر والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ وہی زیادہ مستحق۔ میں اس کی عظمت پر بات عرض کر رہا تھا، مدینہ منورہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانے کی اہمیت و عظمت سے متعلق میں عرض کرنا۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ آپ کی برکت سے، اللہ کی عنایت سے، آپ کی دعاؤں کے انشاءاللہ انوارات سے مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے تیاری ہوگی۔ راستے کے جتنا مراحل ہیں وہ ہمارے رفقاء انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ بہرحال ہمیں اس پورے راستے میں، مدینہ منورہ کے پورے راستے میں شوق، محبت اور جذب و کیف اور سرور کے ساتھ جانا ہے، اس طرح جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کو ملنے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی نوجوان میاں شادی شدہ اپنے گھر جاتا ہے، یا کوئی دلہن اپنے والدین کے گھر جاتی ہے یا اپنے میاں کے گھر جاتی ہے، جس طرح شوق اور ولولے کے ساتھ جاتے ہیں یہ لوگ، ایسے ہی ہمیں بھی کسی شوق، ولولے، جذب، کیف، سرور، محبت کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہم اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جائیں۔ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلے مکہ مکرمہ جانا چاہیے یا پہلے مدینہ منورہ جانا چاہیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں پہلے مکہ مکرمہ جانا چاہیے، راجح قول بھی یہی ہے، مکہ مکرمہ جانا چاہیے، لیکن بعض فرماتے ہیں اگر حج فرض ہو اور وقت میں تنگی ہو تو پہلے مکہ مکرمہ جانا چاہیے، تاکہ گناہ وغیرہ معاف کروا کے دھل دھلا کے پھر ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، اگر وقت میں وسعت ہے، حج قضا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے اور حج بھی تمہارا نفلی ہے، تو پہلے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ، وہاں جا کر کے استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرو اور پاک صاف ہو کے پھر آؤ اللہ کے گھر۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اہل ایمان اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں، یعنی ان سے گناہ سرزد ہو جائیں، جاؤ کا
اور پھر اس کے بعد آ جائیں آپ کے پاس، استغفر اللہ سے استغفار کریں، فاستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کی دعا کر دیں، اللہ سے مغفرت مانگ لیں، لوجد اللہ توابا رحیما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو پائیں گے توبہ کو قبول کرنے والا، نہایت شفقت والا، مہربانی والا۔ اس لیے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو ظاہر ہے کہ گناہ میں لکھے ہوئے گناہوں میں اب ہم اللہ تعالیٰ کی دربار میں پہلے استغفار کریں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور جا کر کے کہیں کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں ہم جب گناہ کر لیتے تھے تو ہم آپ سے استغفار کی درخواست کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت فرماتے تھے، مغفرت کی دعا فرماتے تھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے تھے، آج ہم اسی غرض سے حاضر رہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا فرماتے۔ علماء نے لکھا ہے یہ آیت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس پر عمل تھا، آج بھی اس پر عمل ہے۔ اس آیت کو منسوخ کسی دوسری آیت نے نہیں کیا، کہیں نہیں آیا کہ آپ کی زندگی میں یہ حکم تھا اور آپ کی وفات کے بعد یہ حکم ختم ہو، کہیں نہیں۔ بہرحال ہم جب یہاں سے جائیں مکہ مکرمہ سے بسوں سے جائیں گے تو خوب ذوق اور شوق کے ساتھ اس پورے سفر میں کثرت سے استغفار اور کثرت سے توبہ اور درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا اور شروع میں عرض کیا تھا، یاد رکھو ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو مدینہ منورہ میں گویا ہم یہ تصور لے کے جائیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ جیسے چھوٹا اپنے بڑوں کے سامنے جاتا ہے اور خصوصاً ایسے معاشرے میں رہتا ہو جو مغرب زدہ ہو، مثلا یورپ میں رہتا ہو، گھر میں اس کی کیفیت دوسری تھی، یورپ گیا اس کی شکل بدل گئی، اس کا لباس بدل گیا، اس کے انداز بدل گئے، اس کے اطوار بدل گئے، تو وہ دیکھتا ہے میرے ابا نے مجھے جس حالت میں گھر سے رخصت کیا تھا میری وہ حالت برقرار ہے، خراب تو نہیں ہو گئی، تو وہ گھر آنے سے پہلے خوب تیاری کرتا ہے، کچھ لباس بناتا ہے ایسے کہ جو ابا کو پسند تھے، شکل بناتا ہے ایسی جو ابا کو پسند تھی، بال بناتا ہے ایسے جو ابا کو پسند تھے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس حال میں چھوڑ کے گئے تھے ذرا اندازہ لگاؤ ہماری وہ حالت اب ہے یا بدل تو نہیں گئی؟ ہماری کیفیت شکلیں ہماری بدل تو نہیں گئی؟ ہمارے چہرے مورے بدل تو نہیں گئے؟ ہمارے لباس بدل تو نہیں گئے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہماری شکلیں بگڑ گئی ہیں، ہم نے وہ شکلیں باقی نہیں رکھی جن شکلوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت فرمائی تھی، مجھے کٹاؤ، داڑیاں بڑھاؤ، تمہاری شلوار پائجامہ کفوں سے اوپر ہونا چاہیے اور تمہارا لباس اس طرح ہونا چاہیے ڈھیلا ڈھالا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کے دکھلایا تھا۔ اگر ہمارا لباس اس طرح نہیں ہے تو خدا کے لیے اب ہم واپس جا رہے ہیں اپنے آقا، بلکہ اپنے ابا کے پاس جا رہے ہیں، اپنے دادا ابا کے پاس جا رہے ہیں، اور ہمارے ابا تو ہمارے کیا خیر خواہ ہوں گے، ہمارے دادا ابا تو ہمارے کیا خیر خواہ ہوں گے، وہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کی روٹیوں کا خیال رکھ لیتے ہیں اور بدن ڈھانکنے کا خیال رکھ لیتے ہیں، لیکن آقا ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری دنیا کا بھی خیال رکھا ہے، ہماری آخرت کا بھی خیال رکھا ہے، ہماری قبر کا بھی خیال رکھا ہے، ہمارے میدان حشر کا بھی خیال رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور کوئی کسی امت کی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا، انسانیت کی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبق ہوں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کے حال پر ہم فرما، اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں لوگ میرے پاس جب آئیں گے تو میں فوراً جاؤں گا اور عرش الہی کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ہم اس ذات کے پاس جا رہے ہیں
ہم وہاں جا رہے ہیں. تو تیاری کر لو میری بیٹیوں میری بہنوں, تیاری کر لو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں, اپنے ابا حضور کے پاس جا رہے ہیں, اپنے دادا اور نانا کے پاس جا رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارا لباس دیکھ کر کے ہمارے ابا ہمارے آقا ہمارے حضور ہم سے ناراض ہو جائیں, ہماری شکلیں دیکھ کر کے یہ تم نے کیسی یہودیوں کی شکلیں بنا رکھی ہیں, کیسی عیسائیوں کی شکلیں بنا رکھی ہیں, یہ مسلمان بیٹیوں کی شکلیں تو نہیں ہوتی. مسلمان بیٹیوں کے لیے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہاری چٹیا اس طرح نہ ہو جس طرح بکتی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے, تم سر کا جوڑا بناؤ اس طرح کہ تمہارے سر پر بال جمع ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا تمہارے بالوں کے ساتھ دوسرے اگر بال مل کے تم نے اپنی چٹیا لمبی کی تم جنت کی خوشبو نہیں سونگھو گی, اللہ کی لعنت ہوگی تم پر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہت ساری ایسی ہیں بظاہر لباس پہنے پھرتی ہیں, ربا کاسیات عاریات, بہت ساری خواتین ایسی ہیں بظاہر لباس پہنے پھرتی ہیں لیکن در حقیقت وہ ننگی تھے. مائلات ممیلات, خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی مائل کرتی ہیں اپنی طرف. فرمایا یہ ایسی خواتین فرمایا جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے آئے گی. لباس پہنے میں بظاہر لباس پہنے میں اور ننگی ہے, اس کے دو معنی لکھے علماء نے. یا تو یہ ہے کہ اتنا باریک لباس ہو کہ جس سے جسم جھلکے, وہ لباس ہی کیا ہے جس سے جسم جھلکتا ہے, یا اس سے مراد یہ ہے اتنا چست لباس ہو کہ لباس پہننے کے باوجود ایک ایک انگ نمایاں نظر آئے, ایک ایک جزو جسم کا ایک ایک جزو اور مذکور حصے نظر آئیں کہ فلاں جگہ سے لے کر فلاں تک یہ فلاں حصہ نظر آ رہا ہے, فلاں حصہ نظر آ رہا ہے, یہ فلاں حصہ نظر آ رہا ہے. فرمایا جو خواتین اس طرح لباس پہنتی ہیں کہ جن میں خوشبو نہیں پائیں. میرے بھائیوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جا رہے ہیں, ذرا دیکھو تو صرف کتنا اونچی دربار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے آداب سکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں, رب العالمین سکھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول وجهر بعضکم بعضا لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے آواز اونچی کرتے ہو, اور فرمایا اونچی نہ بولو جس طرح تم ایک دوسرے کے سامنے اونچا بولتے ہو. اس لیے انتہمت اعمالکم, اندیشہ ہے کہ کہیں تمہاری اس گستاخی کی بنا پر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہیں لگے. علماء نے لکھا ہے یہ آیت آج بھی اسی طرح باقی اس کا مضمون منسوخ نہیں ہوا. آج بھی روزہ اثر پر جو جائے اونچی نہ بولے بلکہ آہستہ آہستہ بولے. اللہ اکبر. اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے عزیزوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں لوگ اونچی اونچی بولتے ہیں, تم بھی دیکھ کر ان کو اونچا نہ بولو. کوئی کرتا ہے اس کی مرضی ہے لیکن ہم سے کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. خصوصاً خواتین جب صلاۃ و سلام کے موقع پر ان کو وہاں سے راستہ دیا جاتا ہے تو بہت شور کرتی ہیں, اتنا کہ پوری مسجد نبی میں بنبناہٹ کی آواز آتی ہے. یاد رکھو شور نہیں کرو, حضور کے دربار میں شور نہیں, ایسا نہ ہو نیکی برباد گناہ لازم ہو جائے. بہرحال میں یاد کر رہا تھا آداب سیکھ کے جاؤ. اس اونچی دربار میں جا رہے ہیں جب ہم پوری رات جتنا ممکن ہو جب تک جاگتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ ہی جتنا ممکن ہو محبت کیف اور جذب و سرور کے ساتھ رہیں. ہاں اگر نیند آ جائے کوئی بات نہیں, وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ بہرحال ہم کمزور ہیں. جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے, علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی بیر علی کے پاس پہنچے اور مدینہ منورہ کی در و دیوار نظر آنے لگے تو پاؤں سواری سے اتر پڑے. لیکن بہرحال ہم کمزور ہیں, ہمارے لیے مشکل ہے, اس سے ہمارے ساتھ سامان ہوگا
خواتین ہوں گی، اتنا ہوا بھی نہیں، بہرحال اپنی مقام تک آپ پہنچے۔ اگر خواتین ساتھ نہ ہوں تو آدمی سیدھا مسجد نبوی میں جائے، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ سامان ہوگا، خواتین ہوں گی، پہلے اپنے بلڈنگ میں جائیں اور جا کر کے وہاں سامان اتاریں، اپنے کمروں میں فراغت حاصل کریں اور نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ جیسے عید کے لیے یا جمعے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے، اس طرح تیار ہونا چاہیے۔ تیار ہو کر کے پھر مسجد نبوی کی طرف جائے۔ خواتین چونکہ ان کے اوقات صلاۃ و سلام پیش کرنے کے متعین ہے، ایک صبح کے وقت ہے اور ایک ظہر یعنی اشراق کے بعد، ایک ظہر کے بعد، وہ تو اسی وقت میں جائیں گی، لیکن بہرحال مرد حضرات کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، اس لیے جیسے ہی فراغت ہو، طبیعت میں نشاط ہو، خوشی ہو اور فرحت ہو، اس وقت وہ تیار ہو کر کے خوشبو لگا کے چل پڑیں۔ جلوسی کثرت سے رکھیں اور وہاں مسجد نبوی شریف میں جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ باب جبرائیل سے داخل ہوں، لیکن اگر مکان جس طرف ہو اور اس طرف جانا مشکل ہو تو جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ داخل ہونے کے بعد وہاں مسجد نبوی میں داخل بھی ایسے ہی ہوں گے جس طرح ہم عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے دایاں قدم رکھیں گے، دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں گے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں گے۔ بہتر ہوگا کہ ہم اعتکاف کی نیت کر لیں۔ وہاں اگر نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ وفد عبد القیس آیا تھا، ان کے سردار تھے، اور باقی تو سب جلدی جلدی آ گئے حضور کی خدمت میں، محبت میں، شوق میں، وارفتگی میں، لیکن اس وقت کا جو سردار تھا اشد اس نے کیا کیا، تمام قافلے کا سامان اتارا اور ایک جگہ اکٹھا کیا اور سواریاں باندھی اور گئے، جا کر کے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور پھر آرام سے وقار و اطمینان سے چلتے ہوئے مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ پہلے آن کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر جو خصلتیں بہت اچھی ہیں، ایک وقار کی ہے اور ایک حلم و تحمل کی ہے، تو میرے بھائیوں اس طرح اگر وقت ہو تو اطمینان کے ساتھ پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی عصر کے بعد داخل ہوا یا فجر کی نماز کے بعد داخل ہوا یا اس وقت داخل ہوا کہ فجر کی اذان ہو چکی تھی، ان اوقات میں نفلیں نہیں پڑھی جاتی، یا ایسے وقت میں داخل ہوا کہ جماعت کھڑی تھی، تو اس صورت میں جماعت میں شامل ہو جائے اور تحیۃ المسجد کی نیت کر لے، تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا۔ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بہتر ہے کہ تحیۃ المسجد ریاض الجنہ میں جا کے پڑھیں، بہتر ہے ریاض الجنہ میں جا پڑھیں، لیکن اگر وہاں موقع نہیں تو جہاں موقع ہے وہاں جا کر کے پڑھ لیں۔ اور تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اگر تو نماز کا وقت ہے یا اس وقت رس زیادہ ہے تو نہ جائے، اور اگر عافیت اور سہولت کا وقت ہے تو پھر کیا کرے، وہاں اس طرح جائے روضہ اثر کے پائیں کی جانب اگر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ حافظ ابن حمام نے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے یا فاتحہ کے لیے کوئی جائے تو اس طرح کھڑا ہو اس کے پائیں کی جانب کہ سویا ہوا اگر اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، جس طرح ایک آدمی داہنی کروٹ پر لیٹا ہوا ہے، داہنی کروٹ پر لیٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پائیں تھوڑا سا منہ کی جانب کھڑا ہو جائے تو بغیر کسی تکلف کو سویا ہوا کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھ سکتا ہے، تو اس طرح کھڑا ہو پائیں کی جانب، جس کو اقدام عالیہ کہتے ہیں، لیکن آج کل وہاں پابندی لگا دی ہے، عام حاجیوں کو نہیں جانے دیتے، بند کر دیتے ہیں اس جگہ کو، اس لیے
باب صدیق سے داخل ہوں اور وہاں سے عام طور پر ادھر ہی سے داخل کرتے ہیں صلاۃ السلام والوں کو، اور اس طرح نظر نیچی کیے ہوئے درود شریف پڑھتا ہوا ادب کے ساتھ اس طرح کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں جا رہا ہوں، اور وہاں جا کر کے روضہ اثر کے سامنے، جس کو معاجہ شریف کہتے ہیں، چہرہ اثر کے سامنے. پہلے تو ذرا مشکل ہوتی تھی، اب آسانی ہو گئی ہے کہ وہ جو پیتل کی جالیاں ہیں اس کے اندر 3 سوراخ بنا دیے گئے ہیں. سب سے پہلا سوراخ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی محاذات اور برابری کی نشاندہی کرتا ہے. روضہ اثر کی دیوار سے تقریباً 3-4 ذرا ہاتھ دور کھڑا ہو، قریب نہ کھڑا ہو، نگاہ نیچی رکھے. بعض لوگ جالیوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. وہاں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کریں. صلاۃ و سلام اگر کسی کو عربی میں آتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی کو عربی میں نہیں آتے تو کسی کے رٹائے الفاظ پڑھنے کے بجائے حضرت صاحب العزیز مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مقدم نے لکھا ہے کہ 70 دفعہ پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، 70 دفعہ یہ کہتے ہیں. 70 دفعہ کہنے کی وجہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ 70 دفعہ کہنے میں گویا وہ یہ کثیر مقدار ہے، اور اس پر مغفرت کے امکانات، قبولیت کے امکانات ہیں. اس لیے 70 دفعہ یہ کہہ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور اگر کسی کو آتا ہے تو کہہ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الرسل وخاتم الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الخلائق، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا بشیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نذیر. اس طرح یہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں، اسماء مبارک ہیں، ان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ لگا لیں. آسان ہو گیا، نام تو آتے ہیں نا. بس اس طرح. اور اگر کسی نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بھی وہاں ہماری طرف سے بھی صلاۃ والسلام کہہ لیجیے، تو اس وقت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بن فلان ابن فلان، ہاں جی، فلاں کی جانب سے، فلاں ابن فلاں کی جانب سے آپ کی ذات عالی پر صلاۃ و سلام ہو. علماء نے لکھا ہے کہ وہاں 2 کام کرے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگے، مغفرت مانگے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر پر کھڑے ہو کر کے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرے کہ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میری شفاعت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شفاعت نصیب فرما دیجیے اور ان کی میرے حق میں شفاعت کو قبول فرما دیجیے. وہاں سے ایک قدم ہٹ کر کے یعنی جس طرح سیدھی طرف کو چل رہا تھا تو ایک قدم بائیں طرف ہٹ کر کے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی گویا محاذات ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے السلام علیکہ یا ابی بکر الصدیق، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا سحر رسول اللہ، السلام علیکہ یا ذریعہ رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا صاحب الغار والمزار. یہ نہ آئے تو سادہ لفظ میں سلام کہہ دو السلام علیکہ یا ابو بکر الصدیق. اور ایک قدم ہٹ کر کے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ علی میں سلام پیش کرے. بہتر یہ ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے روضہ اثر کی طرف منہ کر کے دعا کر لے، لیکن چونکہ آج کل وہاں عام طور پر وہ بیچارے بھی سکتے ہیں کہ اس طرح امکان ہوتا ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو ذرا ہٹ کر کے وہاں باہر چلا جائے یا وہاں قبلے کی طرف منہ کر کر پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں چاہے مانگے، دنیا کی مانگو، آخرت کی مانگو، گناہ کی دعا نہ مانگو تو ساری دعائیں قبول ہوں گی. وہاں سے ہٹنے کے بعد یا اس سے پہلے جیسے ممکن ہو وہاں مسجد نبی شریف کے وہ حصہ
وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس کا ایک ایک ذرہ چپا چپا اس کا مقدس ہے. ویسے تو ساری مسجدیں مقدس ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے نشان نہیں. تو ان میں سے بہتر ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگا ہوگا. یہ سمجھنا چاہیے ان میں سے ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ لگے ہوں گے. اس لیے جہاں موقع ملے نماز پڑھو اور اس جگہ اللہ تعالیٰ سے خوب مناجات کرو. لیکن بطور خاص چند جگہ وہاں متعین ہے، علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے آج کل وہاں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. وہ استوانہ مخلقہ یا استوانہ حنانہ کے ساتھ جو ایک ممبر بنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہذا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. یہاں پہلے ممبر نہیں تھا، یہ بعد میں عموی خلیفہ عبد الملک نے غالباً بنوایا تھا. بہرحال وہاں آج بھی نماز پڑھے. اور اکابر لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کا سب سے افضل حصہ یہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے، اس ممبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. علماء نے یہ صحیح حدیث ہے، علماء نے اس حدیث کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں. ایک مفہوم تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح جنت میں جب آدمی پہنچ جائے گا تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، اس پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی. اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی ازاری نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں، کچھ نہیں ہوگا. تو فرمایا یہاں بھی اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی. اس جگہ میں جو پہنچ جاتا ہے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی. ایک ترجمہ اس کے لیے کیا ہے، ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو جو آدمی اس جگہ پر آتا ہے یہاں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور ایک اس کا ترجمہ وہی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ نبوی رحمۃ اللہ نے اور جمہور اکابر علماء نے جو اس کا معنی بیان فرمایا وہ یہ کہ حدیث اپنے اصلی ظاہر پر ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ ٹکڑا جتنا ہے نا یہ جنت سے اٹھا کے یہاں رکھا گیا ہے اور اس کو اٹھا کر کے پھر جنت میں رکھ دیا جائے. جس طرح حجر اسود یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جنت سے آیا تھا سفید تھا، انسانوں کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا اور پھر جیسے ہی قیامت قائم ہوگی اس کو اٹھا کر پھر جنت میں رکھ دیا جائے. تو یہ جو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے. اس لیے وہاں جب پہنچ جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں جنت میں آ گیا، میں جنت میں آ گیا ہوں. اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو یا اللہ آپ تو بڑی سخی ذات ہیں اور جب آپ نے یہاں جنت میں پہنچا دیا تو اب نکالنا نہیں ہے ہمیں. آپ نے جنت میں پہنچا دیا، مہارت نے فضل سے پہنچایا، اب نکالنا نہیں ہے. ہاں جس طرح یہاں پہنچا دیا ہے تو یا اللہ آپ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس جگہ ہی رکھیے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. جو آدمی اس استحضار کے ساتھ دعا کر لے گا دیکھنا کیسا سکون آتا ہے، کیسا اطمینان ہوتا ہے، کیسا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کیسی آنکھیں برستی ہے. خواتین کے لیے وہ حصہ بہرحال بند کر دیا جاتا ہے، کچھ حصہ اس کا کھلا رکھتے ہیں. جتنا حصہ کھلا ہوا ہے وہاں خواتین پہنچ جائیں. یاد رکھو کسی کو ایزا نہیں دینی، اس جگہ پہنچنے کے لیے کسی کو دھکا دینا، نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں. بھائی کھڑے رہو گھنٹوں کو درمیان، کسی کو ایزا مت. اس لیے یہ ثواب حاصل کرنا مستحب ہے، نفع کی چیز ہے، لیکن دوسروں کو ایزا پہنچانا حرام ہے. اب اپنے ثواب کے لیے تم حرام کا ارتکاب کرو یہ تو جائز نہیں ہے نا بھائی.
کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ہے نہیں، لہٰذا میں ڈاکہ مارتا ہوں اور ڈاکہ مارنے کے بعد سے جتنا مال آئے گا صدقہ کروں گا. بھلا بتاؤ صدقے کے لیے ڈاکہ مارنا جائز ہے؟ بھائی گناہ نیکی کے لیے گناہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں تم یہ سمجھ لو کہ تم سمجھو کہ بھائی ہم ریاض الجنہ کی فضیلت حاصل کرنے ایک کونی ادھر ایک کونی ادھر اور کسی کو دیا گھٹنا اور خود ہی راستہ چھوڑ دیں گے. جائز نہیں بھائی، اس لیے ایسا نہیں کرنا. اطمینان سے کھڑے رہو، اللہ تمہیں جگہ دے گے. اور جب تم اتنا قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قربانی دینے والے پیدا کر دیں. اس لیے خواتین سے عرض کرتا ہوں اگر ان کو کوئی جگہ نہیں دیتا تو تم قربانی دو، جس جگہ میں موقع ملے نماز پڑھ لو، اللہ تمہیں ریاض الجنہ کا ثواب دے. ہاں گھبراؤ نہیں، اللہ کی ذات بڑی اونچی ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. تمہارے گوشت تمہاری قربانیوں کے خون اللہ کے یہاں نہیں جاتے، اللہ کے یہاں تو تقویٰ جاتا ہے. وہاں تو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں بھائی. تو بہرحال وہاں کچھ ستون بھی ہیں، مقدس ستون بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے. ایک تو وہی جو منبر رسول ہے، اس کے ساتھ کا جو ایک موٹا سا استوانہ ہے، اس کا وہ کیا کہتے ہیں؟ استوانہ پلر کو کہتے ہیں، ستون کو استوانہ کہتے ہیں عربی میں. تو وہ اس کو مخلہ بھی کہتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی تھی. اس کو استوانہ ہنانا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہنانا کہتے ہیں رونے والی اونٹنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تو یہ ایک یہاں درخت تھا، اس کو کاٹا اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب منبر لکڑی کا بن گیا اور رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے تو یہ درخت کا ٹکڑا یہ اتنا رویا کہ صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا پھٹ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چپ کرایا، جیسے چھوٹے بچوں کو چپ کراتے ہیں. لکھا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ چپ کرتے ہوئے ایسے ہچکیاں لے رہا تھا جیسے چھوٹے بچے کو ماں سینے سے لگاتی ہے اور وہ ہچکے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے تو روتے تھے اور فرماتے تھے انسانوں تمہیں زیادہ لائق تھا کہ تم روتے، اس لیے کہ ایک درخت کا ٹکڑا، ایک درخت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتا ہے تو وہ اتنا روتا ہے اور تم ایسے بے ہو کے روتے نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اگر میں اتر کر اس کو چپ نہ کراتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا. چنانچہ اس درخت کو بعد میں دفن کر دیا گیا. تو یہ برکت والی جگہ ہے، یہاں ممکن ہوتا نماز پڑھو بھائی، قبولیت کی جگہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک استوانہ عائشہ ہے، استوانہ عائشہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کے بارے میں، ثواب کے بارے میں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اس پر لوگوں کو قرآن دازی کرنے کی نوبت ہے تو ضرور کریں. حضرت عائشہ نے حدیث بیان فرمائی. صحابہ نے پوچھا تو اماں جان خاموش ہو گئی، نہیں بتایا. اس لیے نہیں بتایا کہ حضور نے نہیں بتایا تو کیوں بتاؤں، چپ ہو گئی. خیر بھانجے تو بھانجے ہی ہوتے ہیں. الخالہ کے کل اور خالہ ماں ہوتی ہے. وہ لاڈلے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. وہ لبڑ گئے جب سارے صحابہ چلے گئے تو اماں جان سے لبڑ گئے، اماں جان بتا دینا. اب جناب انہوں نے بتا دیا. وہ سیدھے وہاں سے آئے. اب صحابہ کرام شوق، دیکھو شوق، صحابہ کرام باہر بیٹھے ہوئے کہنے لگے بھانجا پوچھ کے آئے گا. دیکھو پوچھ کے آتا تو کہاں نماز پڑھتا ہے، اور جو جگہ جہاں پڑھتا ہے بھائی یہ وہی جگہ ہے. اب بیٹھے ہیں یہ مشتاقان بیٹھیں گے، یہ عاشق بیٹھیں گے اور اتنے میں حضرت عبداللہ بن زبیر آئے آج کے استوانہ کے پاس نماز شروع کر دی. یہ رہی جگہ. تو یہ استوانہ عائشہ ہے، وہاں نماز پڑھو، وہاں نماز پڑھو. ایک فائدہ اس کا یہ ہے وہاں شیعہ وہاں نماز نہیں پڑھتے، بڑا کھلا رہتا ہے وہاں، کیونکہ عائشہ کے نام سے چلے نا شیعہ کو، شیعہ وہاں نماز نہیں پڑھتے. تم آرام سے وہاں نماز پڑھو. ایک استوانہ حرف ہے، حرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اس وقت تک صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا کرتے تھے. تو پہرا دینے والے اس استوانہ والی جگہ کھڑے ہوتے. ایک استوانہ وفود ہے
جہاں حضرات عرب آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھا کر کے ان سے بات چیت کرتے تھے، یہ بھی مقبولیت کی جگہ ہے۔ ایک عثمانہ سریر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کے دنوں میں بستر ہوتا تھا، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے، وہاں بھی نماز پڑھو۔ اور ایک عثمانہ ابو لبابہ ہے، اس کو عثمانہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ عثمانہ ابو لبابہ، یہ حضرت ابو لبابہ صحابی تھے، بہت مشہور صحابی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے اور اس رہنے کی بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے چوک ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو باندھ دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پلر کے ساتھ باندھ دیا، جب تک کہ توبہ نہیں نازل ہوگی میں نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو۔ دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، قصہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ جو تھے نا، بنو قریظہ یہودی تھے، ان کا محاصرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ محاصرے میں سے جب یہودی تنگ آئے تو انہوں نے ہتھیار ڈالنا چاہے، اور ان کی واقفیت تھی حضرت ابو لبابہ سے، کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو بلایا کہ ذرا مشورہ کرنا ہے، مشورہ کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے یوں اشارہ کیا گردن کی طرف، جیسے کہ یہ تو تمہاری تو گردنیں ہی کٹیں گی، تم اگر ہتھیار ڈالو گے نا تو تمہاری گردنیں ہی کٹیں گی۔ لیکن فوراً تب بھی ہوگی، ارے یہ کیا کہہ دیا میں نے، بس وہیں سے آئے سیدھے روتے ہوئے آن کر کے اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا۔ کہا جب تک توبہ نہیں نازل ہوگی میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ جتنا دن رہے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی یا قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی، ان کی بیٹی آ جاتی کھول لیتی تھی، اور پھر یا بیوی آن کے کھول دیتی، پھر آن کے بچ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ انہوں نے ایسا کیا فرمایا، ارے ہمارے پاس آتے تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ ان کی توبہ قبول فرما دیتے۔ اب انہوں نے خود کر لیا تو ہم نہیں کھول سکتے جب تک کہ خود ہی اللہ کی جانب سے توبہ نازل نہ ہو۔ کئی دن کے بعد ان کی توبہ کا حکم نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، کسی نے آن کے کہا کہ بھائی تیری توبہ کا حکم نازل ہو گیا، چلو کھول دیں، میں نہیں کھولوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں کھولے گا، نہیں کھولوں گا۔ تو مقبولیت کی جگہ ہے، یہاں نفلیں پڑھو۔ اور مسجد نبوی ساری کی ساری مقدس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد بہتر ہے روزانہ بقیع میں جائے۔ عصر کو بھی کھلتا ہے بقیع، اور ظہر کے بعد بھی کھلتا ہے، عصر کے بعد بھی جاؤ، وہاں جا کر کے وہاں جو مقدس ہستیاں جن کی برکات سے آج ہم مسلمان ہیں اور ایمان کے، اور اسی طرح میرے بھائیوں وہاں اور بھی مقدس زیارات ہیں۔ مسجد قباء ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، وہاں مسجد قباء جاؤ، ہر 8 دن نماز تکبیر اولیٰ باجماعت نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے میری اس مسجد میں 8 دن یعنی 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، نفاق سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ پروانہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ میری بیٹیاں بہنیں جو اپنی فطری اور طبعی معذوری کی بنا پر ظاہر وہ نماز نہیں پڑھتی، بہرحال ان کا وہاں رہنا اللہ کے نزدیک یہ بھی ہے، کیونکہ جو ان کے بس میں تھا وہ تو انہوں نے کیا نا، اور جو ان کے بس میں نہیں تھا وہ کیا کر سکتی تھی، اس لیے ان دنوں میں ان پر نماز ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کو پورا ثواب ملے گا، گھبرایا نہیں، ہاں دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ مردوں نے تو محنت کی، ہمیں گھر بیٹھے مل گیا، ہمیں بغیر نماز پڑھے گا وہ انشاءاللہ وہ ثواب مل گیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن تشریف لے جاتے تھے قباء، اور بلکہ فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ میں 2 دفعہ مسجد اقصی میں نفل پڑھوں، حاضری دوں، اس سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھوں۔ امام ترمذی نے اور دوسرے حضرات نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جو آدمی مسجد قباء جائے 2 رکعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
بہرحال تحقیقی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی مسجد قباء سے افضل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد قباء کے ساتھ محبت اور دلی تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد قباء مدینہ منورہ کی مضافات کی پہلی مسجد ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگے بنیاد رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اور اس مسجد کے نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کو احد تشریف لے جاتے تھے۔ بھائی احد کے ان حضرات کا بھی ہم پر حق ہے کہ جن کی قربانی جن کے مقدس لہو کی برکت سے آج چار دانگ عالم میں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے، مسلمان باقی ہیں، قرآن باقی ہے اور امت مسلمہ بہرحال اپنے ان سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دیکھ کر کے ہمارے لیے اسلام کو آگے پہنچا دیا، ان کا حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کو تشریف لے جاتے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمرات کو جب موقع ملے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمرات کو تشریف لے جانا شاید اس لیے تھا کہ یہ مارکا، یہ حادثہ، یہ سانحہ جمعرات کو پیش آیا تھا، یا اس لیے کہ اہل مدینہ جمعرات کو فارغ ہوتے، چھٹیاں ہوتی تھی، اس لیے تشریف لے جاتے تھے۔ بہرحال جب موقع ملے تشریف لے جائیں، اور جتنا دن رہیں روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری دیا کریں، ادب کے ساتھ اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ مدینہ منورہ کی سب سے دیکھو مکہ مکرمہ کی سب سے افضل عبادت طواف ہے، اور مدینہ منورہ کی سب سے افضل عبادت درود شریف۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ صاحب درود شریف قرآن سے بھی افضل ہو گیا، قرآن سے بھی افضل ہو گیا۔ میں نہیں، قرآن کا اپنا مقام ہے بھائی، قرآن افضل ہے، لیکن یہ وقتی عبادت ہے، وقتی۔ مدینہ منورہ میں صرف درود افضل ہے۔ کیوں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر قیام میں ہم سبحانک اللہم تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت یہی افضل ہے۔ لیکن کوئی رکوع اور سجدے میں کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مکروہ ہے، اس وقت سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، اس وقت سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، اور التحیات میں بیٹھ کر درود پڑھنا سنت ہے۔ اگر اس وقت کوئی قرات شروع کر دے تو مکروہ ہے۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے ہمیں ہر چیز کا ایک موقع، محل، وقت ارشاد فرمایا ہے، تو مدینہ منورہ کی عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ درود شریف کی عبادت ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھو، قرآن کریم بھی پڑھو، درود شریف بھی پڑھو۔ یہاں سے درود شریف کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، وہ آپ کے پاس تو وہ لے جائیں، حسن حسین لے جائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ پڑھیں۔ مختصر درود شریف پڑھنا ہو تو ہمارے شہید نظر اللہ مرقدون نے درود شریف کا ایک مجموعہ مرتب فرمایا تھا، وہ لے جائیں، یہاں سے ملتا بھی ہے، وہ لے جائیں، وہ پڑھیں، اور کم از کم روزانہ وہ پوری وہ کر لیں، اور روزانہ ایک تحیۃ المسجد ایک دفعہ روزانہ کم از کم ایک دفعہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور کم از کم ایک قرآن کریم آج کو ختم کریں، اور روزانہ وہ جو ہے نا ذریعۃ الوصول الی جناب رسول چھوٹا سا درود شریف کا مجموعہ جو میں نے کیا ہمارے حد میں مرتب کیا تھا، وہ پورا ایک ختم کرو اور اپنی دعائیں مانگو، اور جتنا کچھ پڑھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں ایصال ثواب کر دو، ہدیہ کر دو، اور حضرات صحابہ کرام جو وہاں مدفون ہیں ان کو ایصال ثواب کرو، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ جب آپ کی ہو تو ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے آؤ کہ ہم نے حق نہیں ادا کیا، ہم نے صحیح معنی میں حق نہیں ادا کیا۔ یاد رکھو جو آدمی بیت اللہ میں جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ میرے شیخ حضرت بلوری نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے جب میں مکہ مکرمہ میں ہوتا ہوں تو میں اللہ کا مہمان ہوتا ہوں، جو میری خدمت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے میری خدمت پر معمور کیا ہے، یہ اللہ کا نائب ہے۔ اور جب مدینہ منورہ میں جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں، اور جو میرے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی کفالت کرتا ہے،
خدمت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ان کا نمائندہ ہے. یاد رکھو تم حضور کے مہمان بن کے جا رہے ہو تو مہمان اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہاں میزبان کے اس کا آداب کا خیال رکھتے ہیں, اس کے گھر کا خیال رکھتے ہیں, ان کی چیزوں کو نہیں چھیڑتے اور بے ادبی نہیں کرتے, بے اکرامی نہیں کرتے. ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میزبان ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے اب تو آ گیا میاں آج دست نہیں آنے دینا, یہ قابل نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ کرے, ایسے بدتمیزوں کی جگہ نہیں ہے یہاں. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرومی سے بچائے. بس مجھے اتنا ہی کہا گیا تھا اور وقت پورا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے کہا تھا 11:15 بجے, میں نے کہا آگے شروع کر دیا تو پھر آگے نکل جاؤں گا. کیا خواتین فطری معذوری میں مدینہ منورہ کے قیام میں درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں, معذوری کے ایام میں درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں, استغفار بھی پڑھ سکتی ہیں, تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتی ہیں, دعائیں بھی کر سکتی ہیں. اور یعنی وہ قرآنی دعائیں بھی, حدیث کی دعائیں بھی جو بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. کریڈٹ کارڈ تو اس کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے میاں؟ حج کے مسئلے پوچھو بزرگوں. کریڈٹ کارڈ کا رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ طواف رہ گیا جس کو طواف زیارت کہتے ہیں, یہ اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, بھول جائے گا میں نے کہا پہلے بتا دیا. دیکھو یہ جو ہے نا طواف میں استلام ہوتے ہیں 7 چکر کے ساتھ ہے نا, 7 چکر ہیں تو 7 استلام ہوں گے نا. ہاں 8 میں ختم ہو, ٹھیک ہے, شروع میں پہلا ہوگا 8 استلام ہوں گے. ایک نواں استلام ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب سائی کے لیے جاتا ہے, آدمی سائی کے لیے جاتا ہے تو پھر ایک استلام کرتا ہے. تو سائی کے لیے جانے سے پہلے استلام کر لے, یا اگر اس کو رش ہے جانے کو بہت زیادہ رش ہے, وہ کہتا ہے میں پھر استلام نہیں کر سکوں گا, یا اس کو خاتون ہے تو وہیں 7ویں کے بعد جو ہے نا 8ویں کے بعد ایک اور بھی استلام کرے تب بھی چل جائے. رہی یہ بات کہ پہلے استلام میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو وہ اس کی محاذات میں آئے گا, حجر اسود کی محاذات میں آئے گا, نیت کرے گا, اور حجر اسود کی محاذات سے تھوڑا سا پہلے یعنی وہ دائیں کندھے کی ساتھ محاذات ہوگی, نیت کرے گا اور پھر اس کی بالکل سیدھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو استقبال کرے گا. استقبال یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہاتھ ہے نا نماز کے لیے اٹھاتے ہیں یہ کندھے تک اور یوں پھر چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہے استقبال. اور اس کے بعد ہے استلام. استلام یہ ہے کہ یوں ہاتھ جیسے کسی چیز پر رکھ رہے ہیں نا, جیسے سامنے اگر ہمارے وہ پتھر ہوتا ہم ہاتھ رکھتے اور اس کو پھر چوم لیتے, تو یہ کہلائے گا استلام. اس وقت تو قبلے کی طرف منہ بہرحال اس کو کرنا ہے, لیکن ہر استلام کے وقت قبلے کی طرف سینہ پھیرنا یہ اس کے لیے ضروری نہیں, بس وہ اس طرف چہرہ کر لے. اس لیے کہ بعض اوقات اگر مڑتا ہے تو دھکا لگتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس لیے چلتے چلتے اس طرف منہ کر کے استلام کر کے چلا جاتا ہے. کیا عورتیں یہاں سے مہندی لگا کے جا سکتی ہیں؟ مہندی خوشبو والی ہوتی ہے, لگا سکتے ہیں, اگر احرام سے پہلے لگا لی جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ دیکھ لو کہ مہندی لگنے کے بعد اگر ہاتھوں پر دستانے نہ ہوئے تو دیکھیں گے مرد, بیویوں کے ہاتھ دیکھیں گے. احرام میں ناریل کا تیل سر میں لگا سکتے ہیں, یعنی خوشبودار نہیں لگا سکتے. ویسے ناریل میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. احرام میں زیور پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ زیب و زینت کی کوئی چیز نہ ہی پہنے. کیوں؟ اس لیے کہ احرام تو ہے ہی اس کا نام دیوانگی کا نام ہے نا, تو دیوانے لوگ کہاں یہ زیور پہنتے ہیں؟ حرم میں اور مسجد نبی میں عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے یا گھر پر پڑھیں بہتر ہے؟ بہرحال دیکھو جی, میں منع تو نہیں کر سکتا,
ان بیویوں کو کہ اتنا جائیں اور وہاں یہ رک جائیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے جاؤ کہ تمہاری وجہ سے کسی اور کی نماز خراب نہ ہو۔ یاد رکھو اگر خواتین آگے کھڑی ہوں گی، ان کے پیچھے کسی نے نیت باندھ لی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اس لیے کسی ایسی جگہ کھڑی ہو کہ تمہارے پیچھے دیوار ہو یا تمہارے پیچھے کوئی اوٹ ہو تو تم پڑھ سکتی ہے نماز، اور منع نہیں کرتا جایا کرو، لیکن اگر گھر میں پڑھے گی تو خواتین کو وہی ثواب ملے گا۔ لیکن مسجد نبی میں چونکہ الگ حصہ ہے اس لیے ضرور جانا، وہاں پہ جب جا سکتی ہے۔ رہا مسجد حرام تو اس میں حج کے قریب دنوں میں بہت رش ہو جاتا ہے، اس وقت نہیں جانا، اس وقت ان کی عزت، عظمت، تقدس کا تقاضا ہے کہ وہ جی مدینہ منورہ میں صلاۃ تصویر کے ساتھ نماز اوابین تہجد وغیرہ کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ بھائی یہ تو پڑھ لی ہے نا، اب یہ بھی پوچھو کہ روٹی کھایا کریں نا مدینہ منورہ میں، پانی پیا کریں گے، تم کہو گے یہ تو بتا رہی استاد جی نے عمل کر لیں۔ ارے اللہ کے بندے پڑھ لی ہے نا، میں نے تو وہ چیزیں بتائیں کہ نہیں ہے، یہ معمولات جاری رکھو۔ چہرے نے کہا نقاب ضروری حج کے دوران؟ جی ہاں میری بیٹیوں، پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے، پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مرد سامنے آتے تو ہم نقاب کر لیا، ہم اوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اوٹ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنا چہرہ چھپا لیا کرتے تھے، کسی بھی چیز سے چھپا لیتے تھے۔ اس دفعہ حج کے انتظامات میں کافی تاخیر ہے۔ پاکستانی وزارت، سعودی وزارت حج کے معاملات ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، نہ صرف یہ ہمارے بلکہ تمام گروپ کے، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ حمید صاحب جو کہ اس وقت انتظامات کے ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس دفعہ جیسے کہ ختم نبوت انتظامیہ نے اپنے حجاج کے لیے اردو کیا کے لیے دو کیا چیزیں دو بلڈنگیں لی ہیں اور اپنے گروپس کو 15 چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں 4 گروپ ایک بلڈنگ میں جس کا نام عمارہ مسلح ہے ٹھہریں گے، اور دوسرا گروپ بوستان بخاری میں ٹھہریں گے۔ دونوں بلڈنگیں قریب قریب ہیں۔ جن ساتھیوں کی جس بلڈنگ میں بنے ٹھہرنے کی ترتیب انہیں صدقے دل سے قبول فرمائیں۔ یہ تو صدقہ لکھا ہے، صدقہ دے کر قبول کریں گے، صدقے دل سے قبول کریں گے۔ اچھے جی، اعتراض نہ فرمائیں، اس کی تلقین فرمائیں۔ بھائی اعتراض کون کرے گا؟ ہم تو کوئی وہاں عیاشی کرنے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے ریت پر سوئے۔ مفتی محمد جمیل خان شہید نور اللہ مرکزو حج پر تشریف لے گئے، بلڈنگ لے لی، ساتھی اتنا آ گئے، خود آ گئے، سب کو سلایا، باہر ریت کا ٹرک پڑا ہوا تھا، اس کو سیدھا کا خدیش حجی کرنا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ارے کیا پتا اللہ نے اس ریت پر سونے پر راضی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جاوید رحمان ہمارے حج کے گروپ کے ساتھی ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کی صحت کے لیے جتنا بیمار ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ یہ سفر نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ نصیب فرمائے، قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے، محروم نہ فرمائے۔ سبحانک اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، ریا اور بخلال سے معاف فرما۔ یا اللہ تمام بیماریوں کو صحت عافیت فرما، پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی شکل پیدا فرما۔ یا اللہ جتنا ہی تیرے بندے تیری دربار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا ہے۔ یا اللہ ان کی ضرورتوں کی جھولیوں کو یا اللہ بھر دے، یا اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی برکت سے گناہگار کو معاف فرما۔
یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما دنیا میں بھی، یا اللہ میدان حشر میں بھی، یا اللہ جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com